چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1306 حدیث نمبر. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى لا يطلع في ليله النصف من شعبان. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف شعبان میں اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اور سب مخلوق کی مغفرت کرتے ہیں سوائے مشرک کے یا کہ کینہ رکھنے والے کے. ضعیف حدیث ہے. چلیں حدیث نمبر 13. اگلی بھی وہی ہے, آگے چلیں. 1308. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا. حضرت علی سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان ہو تو رات کی عبادت کرو, دن میں روزہ رکھو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں مغفرت کروں, کوئی ہے روزی طلب کرنے والا رزق دوں, اور کوئی ہے مصیبت میں مبتلا تو میں اس کی مصیبت دور کروں, کوئی ہے ایسا کرنے ایسا یہ مانگنے والا تو میں اس کو یہ دوں. یعنی الا قضا و قضا, یہ اس کا مطلب ہے. یہ بھی حدیث انتہائی ضعیف ہے. رواہ ابن ماجہ. باب صلاة الضحى الفصل الأول. حديث نمبر 1309. وعن أم هاني رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة. یوم فتح مکہ. يوم فتح مكة فاغتسل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اپنے گھر آئے اور آپ نے غسل کیا اور 8 رکعتیں پڑھیں. حضرت ام ہانی فرماتی ہے میں نے کبھی اتنی مختصر نماز نہیں آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا. ہاں رکوع اور سجود آپ نے کیے مکمل, یعنی اتنی مختصر نہیں تھی کہ فرائض واجبات سنت چھوٹ جائے. تو فرمایا وہ چاش کی نماز تھی. تو چاش کی نماز پڑھنا بھی افضل ہے. چاش کی نماز کب ہوتی ہے, اشراق کب ہوتی ہے؟ اشراق جب ہوتی ہے جب سورج سوا نیزے بلند ہو جائے بر صغیر میں تقریباً 20 منٹ کے بعد, 15 سے 20 منٹ کے بعد, ٹھیک ہے نا. اور چاش کی نماز ہوتی ہے جب سورج 45 کے زاویے پر ہو, 45 ڈگری, یعنی طلوع آفتاب اور زوال کے وقت کے بیچ میں. حین ترمز الفصال, اسی کو اوابین کی نماز بھی کہا گیا. ترمز الفصال, فصال فصل کہتے ہیں اونٹنی کے بچے کو جب اس کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں, یعنی اتنی تپش ہو جائے. تو یہ جب ہوتی ہے جب سورج بلند ہو چکا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ 10 منٹ کم ہے, 15 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے. چلیں اشراق میں. بعض علماء کہتے ہیں اشراق چاش ایک ہی نماز ہے, لیکن صحیح بات راجح جو جمہور کا مذہب ہے وہ یہی ہے کہ الگ الگ نمازیں. چلیں حديث نمبر 1310. وعن معاذة رضي الله تعالى عنها قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. حضرت معاذہ فرماتی ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چاش کی نماز کتنی پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا 4 رکعتیں اور جتنی چاہتے اضافہ کرتے. چلیں رواہ مسلم. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ, تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پہ صدقہ فرض ہے. سلامہ ہر جوڑ پہ صدقہ فرض ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے 360 کے قریب جوڑ ہیں تو ہر جوڑ کی طرف سے کیسے صدقہ نکالیں گے بھائی؟ تو آپ نے فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے, یعنی سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ, لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ, امر بالمعروف نہیں, یعنی جتنی بھی نیکیاں کرو تو وہ صدقہ ہیں. تو ہر 360 نیکیاں تو کم از کم ہر آدمی دن میں کرے نا, تاکہ ہر جوڑ کا صدقہ نکلے. چلیں اور فرمایا وَيُجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ, اور اگر کچھ بھی نہیں تو چاش کے وقت 2 رکعتیں پڑھ لو تو یہ سب کا صدقہ ہو جائے گا. چلو رواہ مسلم. فقال لقد علموا ان الصلاه في غير هذه الساعه افضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الاوابين حين ترمز الفصال. رواه مسلم. زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ انہوں نے زید بن ارقم سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو سورج کے بلند ہونے کے بعد ضحیٰ کا وقت تھوڑا سا جب سورج بلند ہوا تو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ نماز زیادہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال, یعنی سورج کو اور تھوڑا بلند ہونے دیتے یہ تو وہ زیادہ افضل ہوتی. ٹھیک ہے نا, یعنی جو چاش کی نماز کو گویا اشراق پر فضیلت دے رہے ہیں. حین ترمض الفصال, یہ وہی حدیث ہے جو بھی میں نے بیان کی تھی. چلو اس کو صلاۃ الاوابین, ہمارے یہاں اوابین مغرب کے بعد نماز کو کہا جاتا ہے, یہ غلط ہے. جو حدیث کے مطابق صلاۃ الاوابین ہے وہ چاش کی نماز ہے. چلیں الفصل الثاني. حديث نمبر 1313. وعن ابي الدرداء وابي ذر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو درداء ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم میرے لیے 4 رکعتیں دن کے شروع میں پڑھ لیا کر, میں دن کے آخر تک کے لیے کافی ہو جاؤں گا تجھے تیری پریشانیوں کے لیے. تو اس کو یہ صلاۃ الحاجت اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں اشراق کی نماز کہ دن کے شروع میں آپ 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیں. ویسے تو اشراق 2 رکعتیں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, صحیح ہے, تو دن بھر کے لیے کافی ہو جائیں گی. چلیں حدیث
حديث نمبر 1315 وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة قال ومن يطيق ذلك يا نبي صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 360 صدقے کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نخاعۃ فی المسجد تدفنها، زمین میں مسجد میں کوئی بلغم وغیرہ نظر آئے تو اس کو دفن کر دو، تھوک نظر آئے، یہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو چاش کی 2 رکعتیں پڑھ لو۔ چلے بھائی، حدیث نمبر 1316 وعن انس رضی اللہ ضحیٰ میں اشراق بھی داخل ہے، ضحیٰ کے لفظ، کیونکہ حدیث میں واضح نہیں ہے۔ ضحیٰ تو کہتے ہیں نا جب دن میں روشنی ہو جائے، تو اشراق بھی داخل ہے، اس میں چاش بھی داخل ہے، اور بعض روایتوں میں چاش کی الگ سے فضیلت۔ تو یہ جو اشراق کی نماز ہے نا، اس کو بھی صلاۃ الضحیٰ کہا گیا ہے نا، صلاۃ الضحیٰ۔ چلیں، ضحیٰ کہتے ہیں جب دن میں روشنی ہو۔ اشراق کا وقت چاش تک ہے، چاش کا وقت ظہر تک ہے، زوال سے پہلے تک ہے۔ بھائی کون سا وقت کب ہے؟ ابھی بتایا تو ہے کہ اشراق کا وقت جب سورج سوا نیزے بلند ہو جائے، آج کل 15 منٹ بعد، اور کب تک رہتا ہے؟ چاش کے وقت تک، اور چاش کا وقت ہوتا ہے جب سورج 45 کے زاویے پر ہوتا ہے نا، 45 ڈگری کے زاویے پر ہونا جب سورج۔ فلکیات کا اس کو 45 کا پتہ نہیں ہے بیچارے کو، 45 سال کا ہو گیا میرا خیال ہے، 45 کا پتہ نہیں ہے، ڈی سے ناپ لیں بھائی۔ سورج جب بالکل بلندی اور طلوع آفتاب کے بیچ میں ہو۔ چلو بھائی، حدیث نمبر 1316 10:30 11 یہ ٹائم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1316 وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بر الله له قصرا من ذهب حدیث ضعیف ہے۔ چلو، جو چاش کی نماز پڑھے 12 رکعتیں، اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا گھر بنائیں گے۔ آگے چلو، معاذ بن انس الجہنی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قعد فی مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح، جو فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھے گا یہاں تک کہ، یعنی اللہ کا ذکر کرے گا یہاں تک کہ ضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھے، یعنی اشراق کی 2 رکعتیں پڑھے، اور کوئی بیچ میں بری بات نہ کرے، غفر له خطاياه وان كانت اکثر من زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ فجر کے بعد تسبیحات میں آپ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے مشغول رہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کے گھر آئیں آپ۔ چلیں، حدیث نمبر 1318 وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه، جو ضحیٰ کی 2 رکعتوں، شفع 2 رکعتوں پر پابندی کرے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ پابندی سے پڑھے یہ نماز، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کی ہو۔ حدیث نمبر 1319 وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها انها كانت تصلي الضحى 8 ركعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعتیں 8 رکعتیں پڑھتے تھے اشراق کے وقت، اور فرماتے کہ اگر میرے لیے میرے والدین کو بھی زندہ کر دیا جائے تو بھی میں ان 2 رکعتوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب حدیث کی سند دیکھنی چاہیے۔ چلیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اچھا سوری، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اپنے بارے میں۔ چلے، پھر بھی سند دیکھنی چاہیے روایت کی، کیونکہ 12 رکعتیں 13 آپ دیکھ کے بتاؤ۔ وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ چاش کی نماز اتنی پابندی سے پڑھتے ہمیں لگتا کبھی نہیں چھوڑیں گے، بعض دفعہ چھوڑتے تو ہمیں لگتا کبھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ بیان جواز کے لیے کرتے کہ امت پر نماز فرض نہ ہو جائے، اس کو فرض نہ سمجھنا شروع کر دیں، اور سنت موقدہ بھی نہ سمجھیں اس کو۔ اگر آپ ہمیشہ پابندی کرتے تو کم از کم سنت موقدہ تو بنی جاتی نا یہ۔ چلیں، حديث نمبر 1321 وعن معاذ بن عجلي قال قلت لابن عمر تصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فابو بكر قال لا فقلت فالنبي قال، یہ وہی زمانہ تھا، ابن عمر سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھتے، آپ اشراق کی نماز پڑھتے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت عمر پڑھتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ابو بکر پڑھتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا پھر نبی پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے آپ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب نبی نہیں پڑھتے تھے، کبھی پڑھتے بھی تھے کبھی نہیں بھی، تو ابن عمر نے جو دیکھا اس کو بیان کر دیا، لیکن دیگر تھی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ہاں کبھی کبھار چھوڑتے بھی تھے، تو جب چھوڑنے والا عمل حضرت ابن عمر نے دیکھا۔ چلیں، باب التطوع الفصل الاول حديث نمبر 1322 وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاه الفجر یا بلال حدثنی بارجى عمل عملته في الاسلام۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں سر لگا کے میرے بھائی، جیسے ہی پڑھ رہے ہیں نا، کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ شفیق اللہ، جیسے سر لگا کے پڑھ رہے ہیں میں بھی ایسے سر لگا کے عبارت پڑھ سکتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت حضرت بلال سے فرمایا اے بلال، سب سے زیادہ اچھا عمل تو اپنا بتا جو تو اسلام میں کرتا ہے، اس لیے کہ میں نے تیرے قدموں کے جوتوں کے آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے۔ سبحان اللہ۔
تو حضرت بلال نے فرمایا ما عملت عملا ارجع عندي، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو مجھے جس میں زیادہ امیدیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ عمل میرا بہت مقبول ہو رہا ہے، کیونکہ وہی عمل میں کر رہا ہوں جو سب کر رہے ہیں۔ ایک عمل ایسا ہے جو عام طور پہ لوگ نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ من لیل ولا نہار، کہ دن اور رات میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی، تو اس وضو سے میں نماز لازمی پڑھتا ہوں فوراً، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو نماز، اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو، متفق علیہ۔ چلو حدیث نمبر 1 تو ان کا یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب تھا کہ ان کے قدموں کی آواز جنت میں نبی نے سنی ہے، غالباً معراج کی رات سنی ہوگی۔ چلیں حدیث نمبر 1323 وعن جابر رضی اللہ 1323 کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا پھر وہ صلی اللہ علیہ وسلم 1323 انگلش اتنی تجوید کے ساتھ اور درود کو ایسے گول کر رہا ہے 1323 اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مشترکہ بیماری ہے، یہ کامن ہے یہ۔ ہاں بھائی پڑھو ہی نہیں، لازمی تھوڑی ہے ہر دفعہ درود پڑھنا، لیکن پڑھو تو پھر تمیز سے پڑھو نا۔ چلو وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة، پھر وہ یعلمون الاستخارۃ، یہ حمزہ وصلیہ کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے یار، یعلمون الاستخارۃ۔ چلیں او بھائی یعلمون الاستخارۃ، چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ سکھاتے تھے، جیسے کہ قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے، پھر آپ فرماتے تھے اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو فرض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے، ثم لیقل، پھر یہ دعا کرے اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، تیری قدرت کے ساتھ قدرت طلب کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور تیرا عظیم فضل تجھ سے مانگتا ہوں، فانک تقدر، تیری قدرت کیوں طلب کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ تو قدرت والا ہے، مجھے قدرت نہیں ہے، یعنی کام اگر بہتر ہے تو مجھے طاقت بھی دینا اس کی، تیرے پاس قدرت ہے، میرے پاس قدرت تھوڑی ہے۔ ولا وتعلم ولا علم، اور تیرے علم سے میں طلب کرتا ہوں کہ صحیح اور غلط مجھے بتا، اس لیے کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، مجھے کیا پتا یہ کام میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ وانت علام الغیوب، تو علام الغیوب ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ والا کام میں کھوپڑی میں وہ کام لے کر آنا ہے، صحیح ہے نا، چوتھی شادی، دوسری شادی، پہلی شادی، کاروبار، کچھ بھی کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ کام دماغ میں لانا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، یہ والا کام میرے چوتھی شادی کا استخارہ نہیں کرنا، یہ تو کرنی ہے، یہ اچھا ہوا آپ لوگوں نے دیکھو، نکاح کا استخارہ نہیں کیا جاتا کہ کرنا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ تو حدیث میں ہے کہ کرنا ہے، وہ تو اس میں تاخیر صحیح نہیں ہے، استخارے میں یہ کرنا ہے، یہاں کرنا ہے یا وہاں کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ استخارہ ان کاموں میں نہیں ہوتا جن میں شریعت نے ترغیب دی ہے، جن میں آدمی پریشان ہو کہ یہ کام کروں کہ یہ والا، یہ کون سی والی سے کرنا ہے، اس میں استخارہ ہوگا۔ استخارہ اس میں نہیں ہوتا کون سی خوبصورت، وہ تمہاری کھوپڑی دیکھ کے بتا دے گی کون سی، تمہارے اندر یہ بٹن ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو اس کو حسن پہ ناز ہے اپنے، عجیب آدمی کو میں بار بار کہہ چکا ہوں، نظر لگنے کی دعائیں آپ نہ پڑھا کرو، آپ کو نظر لگنے کا الحمدللہ اللہ نے آپ کو نظر پروف بنا دیا ہے، بلکہ نظر اتارنے کے لیے آپ استعمال ہو سکتے ہو۔ جب کسی کو نظر لگے نا اس سے رابطہ کرو آپ۔ ہاں اچھا میرے بھائی، تو استخارہ یہ کرنا ہے کہ یہ والا کام ٹھیک ہے نا، بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ اے اللہ یہ کام میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، معاشی و عاقبتی امری، اور انجام کے اعتبار سے، بعض کام شروع میں صحیح لگ رہے ہوتے ہیں لیکن انجام بھیانک ہوتا ہے، تو تینوں لحاظ سے یہ کام تیرے لیے اگر بہتر ہے، اور ایک روایت میں عاجلی امری و عاجلی ہی، قریب کے فائدے اور دیر کے فائدے اس کام میں اگر بہتر ہیں، فقدرہ لی، فقدرہ بھی ٹھیک ہے، فقدرہ بھی لیے تو بھی ٹھیک ہے، تو یہ کام میرے لیے مقدر کر دے، ویسرہ لی، اور اس کو آسان بھی کر دے، ثم بارک لی فی، پھر اس میں مزید برکتیں بھی ڈال دے، یعنی بہتر تو ہو گئی اور برکتیں ڈال دے اس میں، کیسی جامع دعا ہے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اچھا اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ یہ کام اگر بہتر ہے تو مجھے رات کو خواب دکھا دے یا اشارہ دے دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو رات کو خواب آ گیا، اشارے آ گئے، وہ آپ کے اپنی دماغی تخیل بھی ہو سکتا ہے، سمجھتے ہو؟ استخارے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، استخارہ دعا ہے جو بہتر ہے مقدر کر دے تو مقدر ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں استخارے سے پہلے، استخارے کے بعد کیا کرنا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، میں کہتا ہوں استخارے سے پہلے بھی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی کرنا ہے، استخارے کے بعد بھی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی کرنا ہے۔ استخارے کا یہ صرف دعا ہے، یہ اللہ سے مشورہ نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے عام بھی دعا بھی تو ہے نا، پھر عام دعا میں استخارے میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کا ظاہر بھی قبول ہوگا، عام دعا میں بعض دفعہ ظاہر قبول نہیں ہوتا، اس کا نعم البدل مل جاتا ہے، سمجھتے ہو؟
استخارے میں ایک تو استخارے کے طریقے پر دعا میں اور عام طریقے پر دعا میں 3 بڑے فرق ہیں. 3. ایک بڑا فرق یہ ہے کہ استخارے میں دعا کا ظاہر جو مانگ رہے ہو وہ ملے گا آپ کو انشاءاللہ, بشرطے کہ دوسرے قوائف جو دنیاوی اسباب ہیں وہ پورے بھی کرو. آپ خالی استخارہ کر کے نہ بیٹھو, کیونکہ دعا جب تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے قبولیت کے آپ دیگر اسباب بھی, جیسے آپ شفا مانگ رہے ہو اللہ سے علاج نہیں کراتے تو پھر تھوڑی دعا قبول ہوگی. تو دوسرے اسباب بھی اختیار کرو. تو عام دعاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا نعم البدل مل سکتا ہے, لیکن یہاں پر اللہ ظاہر بھی قبول کرے گا. ایک فرق تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس دعا کی قبولیت کا امکان دوسری دعاؤں سے بہت زیادہ ہے. تیسری بات یہ کہ اس دعا کے سلیکٹڈ الفاظ ہیں جو نبی ایسے سکھاتے جیسے قرآن کی صورت بتا رہے ہوں. تو سلیکٹڈ الفاظ سے یہ دعا مانگنا, عام دعاؤں میں سلیکٹڈ الفاظ تو ہیں لیکن اس کا مفہوم مقصود ہوتا ہے, الفاظ مقصود نہیں ہوتے. یہاں الفاظ بھی مقصود ہیں, ان الفاظ میں آپ اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے, سمجھ رہے ہو نا. اور اس میں 2 رکعتیں بھی سکھائی گئی ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھ کے یہ دعا مانگو. تو یہ اس سے یہ تمام چیزیں اس کی علامت ہے کہ یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں آپ کو سنت کا ثواب بھی ملے گا. سمجھتے ہو نا. یعنی یہ تیسرا فرق کیا ہو گیا کہ چونکہ سلیکٹڈ طریقہ, سلیکٹڈ الفاظ ہیں اور ان الفاظ کی بھی بہت تاکید ہے کہ ایسے سکھائے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے. تو یہ سلیکشن کی وجہ سے اور یہ خاص طریقے کی وجہ سے یہ عمل ایک باقاعدہ سنت بن گیا ہے. تو اس طریقے سے دعا مانگنے میں سنت کا بھی ثواب ملے گا. عام دعاؤں میں دعا کی سنت تو ملے گی, یہ خاص طریقے کا استخارے کا ثواب نہیں ملے گا. تو یہ 3 فرق ہیں استخارے میں اور عام دعا میں, لیکن ہے بہرحال یہ دعا ہی. اس میں اللہ کی طرف سے کوئی اشارے, کوئی خواب, اس کا کوئی کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے, دعا ہے. چلو بھائی, کو خواب آ گیا نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. آپ اپنا دماغی تخیل بھی ہوتا ہے, شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ انسان کی, کوئی اور نکلے گا تو کچھ بھی نہیں اس میں. نکل رہا ہے تو آپ کوئی ذمہ داری نہیں. اچھا رشتہ ہے تو ہاں کرو, چاہے سگنل سارے نیگیٹو جا رہے ہوں. برا رشتہ ہے تو نہ کرو, چاہے سارے پازیٹیو سگنل جا رہے ہوں. بہت سے لوگوں نے اپنے بچے بچیوں کو استخاروں کی بھیٹ چڑھا کر ان کی زندگیاں برباد کر دی ہیں. اور یہ مولوی لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں, دبا کے جاہل مولوی استخارے نکال کے دے رہے ہیں, اچھے بھلے رشتے توڑوا دیے اور غلط جگہوں پہ ان کی شادیاں کرا دیں کہ استخارہ پازیٹیو آیا ہے. سمجھتے ہو, حدیث میں آتا ہے جب تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے, دین اور اخلاق سے راضی ہو تو ہاں کرو. یہ نہیں کہا کہ استخارہ کر کے نہ کر دو, ہاں کرنا پڑے گا آپ کو. اور جب اچھا رشتہ نہیں آ رہا تو نہ کرنا پڑے گا, اس میں استخارہ نہیں ہے. چلو ورنہ تو اس کی بھی شادی ہو جائے گی, استخارے میں پازیٹیو آ گیا تو یہ اس کی بھی شادی ہو جائے گی. پھر تو یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ جو جس کو نظر لگنے کا اندیشہ نہیں, کیا بول رہا ہے یہ آج کل بس دکانیں چلانے کے طریقے ہیں. کچھ تو بعض ہمارے اکابر سے بھی اجتہادی خطا ہوئی ہے, انہوں نے لکھ دیا, ان کا خیال نہیں تھا, ان کے اپنے ایک ذوق تھا, انہوں نے لکھ دیا. تو ہم تو بھائی قرآن و سنت کے پابند ہیں نا, جو قرآن و سنت میں کیا غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے. بعض ہمارے اکابر سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لکھ دیا انہوں نے, تو ہم اس غلطی کو نہیں آگے چلا سکتے. بس اتنا ہی ہے, اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. آگے جتنے تڑکے لگاؤ گے وہ سب غلط ہیں, چاہے وہ آپ کے بزرگوں نے لگائے ہوں کسی اور کے بزرگوں نے لگائے ہوں, اس میں کوئی وہ نہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ وہ آپ کے ہمارے فلاں بزرگ نے لکھا ہے کہ یہ استخارہ کا یہ طریقہ ادھر کو گھوم جائے تو آپ کے بزرگ نے لکھا ہے. میں نے کہا ہمارے بزرگ صلاح کر آنکھوں پر, ان کی ہر بات ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے. غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے, بزرگ سے بھی اور نان بزرگ سے بھی ہو سکتی ہے. ہاں بزرگ سے غلطی ہوگی, اس غلطی کی بیس غلط نہیں ہوتی, اس کی نیت غلط نہیں ہوتی, وہ بیچارہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. اور جو برے آدمی سے غلطی ہوتی ہے اس کی بیس بھی اکثر غلط ہوتی ہے, سمجھتے ہو. تو بزرگ سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کہیں گے اجتہادی غلطی ہوئی, کیونکہ ان کے دیگر اعمال کو دیکھو تو ان کی ساری زندگی اتباع سنت میں گزری ہے. تو جو آدمی سنت پہ حریص ہو, اگر اس سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کا حکم وہ نہیں ہوگا جو ایک فاسق فاجر کا حکم ہوگا. یہی تو فرق ہے جو شیعہ حضرات نے نہیں کیا, حضرت معاویہ پہ اعتراضات شروع کر دیں. ہم کہ حضرت معاویہ کی سابقہ زندگی اٹھا کے دیکھو, ابو بکر نے ان پر اعتماد کیا, عمر نے اعتماد کیا, عثمان نے اعتماد کیا, نبی نے اعتماد کیا, صحیح ہے نا. تو اب اگر ان سے ایک غلطی ہوئی ہے, حضرت علی کے خلاف خروج ہوا ہے, تو اس غلطی کی تعویل کی جائے گی کہ بھائی اگر یہ خود غلط ہوتے تو پھر پہلے بھی ہوتے نا غلط. صحیح آدمی سے غلطی ہوتی ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے, غلط آدمی سے غلطی ہوتی ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کا حکم نہیں ہے, اور یہ نبی سے ثابت ہے. حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے راز فاش کر دیا نا, فتح مکہ کا راز فاش کر دیا مشرکین میں جا کے کہ بھائی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں. نبی کا راز فاش کر دیا, پکڑے گئے, صحابہ نے کہا ان کی گردن اڑاتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. دیکھو غلطی ہوئی اور اس پہ قتل بنتا ہے, کیونکہ راز فاش کرنا یہ بغاوت میں آتا ہے. لیکن نبی نے کیا فرمایا, یہ تو بدر میں شریک رہے ہیں. کیا مطلب, یہ منافق نہیں ہو سکتے بھائی. اگر یہ ہمارے خیر خواہ نہ ہوتے تو بدر میں 313 میں ہو کے لڑتے. یہ پچھلا ریکارڈ نکال کے دیکھا جائے تو یہ آدمی غلط نہیں ہے, ہوئی غلطی ہے, اور اس غلطی کی بیس غلط نہیں تھی. غلطی کی بیس کیا تھی, انہوں نے بتایا یا رسول اللہ مجھے پتا تھا اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا, میرا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں تھا, میں چاہتا تھا میرے رشتہ داروں کو تحفظ مل جائے,
مشرکین کو جب میں یہ لیک آؤٹ کروں گا خبر تو وہ میرے رشتہ داروں کو نہیں قتل کریں گے, ورنہ جنگ میں ان کو بھی مار دیں گے وہ. تو ان کو بچانے کے لیے میں نے یہ خبر لیک آؤٹ کی ہے, اور مجھے یقین تھا کہ اس خبر کے لیک آؤٹ ہونے سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا. اگر مجھے پتا ہوتا نا نقصان ہوگا پھر میں نہیں کرتا, کیونکہ اللہ نے آپ سے فتح کا وعدہ کیا, وہ تو ویسے ہی ہونی ہے. پھر بھی غلط کیا نا بھائی, یہ تو نہیں کہ فتح کا وعدہ کیا تو آپ جاسوسی کر لیں, لیکن نبی نے ان کے اس عذر کو قابل عذر مانا. تو یہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ غلط آدمی کی غلطیوں کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے, صحیح آدمی کی غلطیوں کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے. تو سب کو یہ آج کل کے نئے نئے فتنے آ رہے ہیں, ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں سب کو. چلو بھائی شکریہ. تو اگر کسی اکابر سے بزرگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں تو یار ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو, ان سے اللہ نے اتنے کام لیے, 2-4 غلطیوں پہ پانی پھیر دو. ہاں یہ تقلید اندھی تقلید ہے کہ اس کی غلط کو بھی صحیح کرنے کی کوشش میں لگے رہو کہ ہمارے دامت برکاتم نے چونکہ لکھ دیا ہے تو ہمارے والے دامت برکاتم جو لکھے ہیں, اب یہ ایسے بھی بعض دیوبندی کرتے ہیں اور بہت غصہ آتا ہے ان لوگوں پر. یار ایک بات ہے یار, ہو گئی. اب مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا احترام کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے ان کی کتابیں بہت پڑھی ہیں, انہوں نے دوسری شادی کی بہت حوصلہ شکنی کی ہے. میں نے جب دوسری شادی کی تحریک چلائی تو سب حکیم الامہ نے یہ لکھا ہے, حکیم الامہ. میں نے کہا بھائی قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے, اسلام کا ایک نظام ہے, اس پہ یار ایک بزرگ کے ایک نجی محفل میں ایک ملفوظ انہوں نے تجربہ کی بیس پہ کہہ دیا, اس کو قرآن کوئی اسلام کا قانون تھوڑی بنایا جائے گا. لیکن تھانوی لوگوں کو دیکھو یار, اتنا مصیبت میں پھنس گئے یار ہم شروع میں, اب تو ایک ماحول بن گیا ہے. نہیں جی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے بس. تو یہ بھی یار اس میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ایک طرف آپ کو قرآن و سنت کے دلائل کے انبار لگائے جا رہے ہیں, تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی حضرت تھانوی کو برا بلا کہنا شروع کر دے, یہ بھی غلط ہے. حضرت تھانوی کی آپ خاک کے برابر بھی نہیں, ان سے جو اللہ نے اصلاح امت کا کام لیا ہے, اس بیس پہ آپ کے انہوں نے دوسری شادی کی حوصلہ شکنی کی ہے تو گویا ان کے دل میں امت کا غم ہی نہیں تھا, وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ بھی بدتمیزی اور بے ادبی ہے. ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو, آپ ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو اللہ نے ان سے کام لیا ہے. انتقال کے وقت ان کی دونوں انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھیں, یعنی شاہدین نے دیکھا ہے جو ان سے اللہ نے یہ کام لیا نا شہادت کی انگلی سے تحریروں کا. تو یہ بھی بے ادبی بھی غلط ہے اور اندھی تقلید بھی غلط ہے. ہاں آپ ان کی غلطی کی تعویل کرو. بھائی ایک نجی محفل میں ایک بات انہوں نے کہہ دی, حضرت حکیم الامہ نے دوسری شادی کی تو بہت ٹینشن میں آ گئے تھے نا ٹھیک ہے, اپنی شاگردہ سے کی تھی اور اتنی ملامت ہوئی ہے کہ بہت سخت ٹینشن میں آ گئے, اور پھر 2 بیویوں میں عدل اور وہ جو بیچاروں کے وہ, تو اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے. تو کوئی اسلامی قانون بنا کے نہیں پیش کیا, انہوں نے اپنا تجربہ شیئر کر دیا, بھائی میں نے تو یہ دروازہ بند کر دیا, میرے حالات سے لوگوں کو عبرت ہو گئی, یہ کرنے کا کام نہیں. ایک نجی محفل میں ایک بات کہی ہے, لوگوں نے اس کو لکھ کے اسلام بنا دیا. ان کے سامنے بھی یہ دلائل آتے, قوم کے حالات آتے, تو وہ کبھی بھی نہ کہتے, وہ کہتے بھائی ٹینشن ہو یا نہیں ہو یہ تو کرنے کا کام ہے. اور حکیم الامہ تو دور کے, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب علماء کے لیے دوسری شادی کی سخت مخالفت کرتے تھے, کہ جس نے دین کا کام نہیں کرنا وہ یہ کام کر لے. بہت سخت مخالف تھے. حضرت نے خود بھی دوسری اس لیے نہیں کی, حضرت کے لیے بہت رشتے تھے. فرمایا میں نے اگر کی تو یہ میرے سارے شاگرد شروع ہو جائیں گے مجھے دیکھ کے, تو یہ علماء دین کا کام چھوڑ دیں گے, یہ شادیوں میں لگ جائیں گے. لیکن ہم نے حضرت کی اس بات کو فالو نہیں کیا. ہمیں پتا تھا بھائی حضرت اگر اوور آل دنیا کو دیکھیں, اگر علماء نہیں کریں گے تو عوام کیسے کرے گی؟ عوام کہیں گے ہمیں مروا رہے ہو یار 2 شادیاں کرا کے. علماء کو کرنا پڑے گا, اور یہ بھی دین کا کام کا ایک حصہ ہے, اور کوئی نہیں چھوٹتا دین کا کام. الحمدللہ جنہوں نے کیا وہ کر رہے ہیں, دین کا کام بھی کر رہے ہیں. تو حضرت کی ایک رائے تھی جو اجتہادی رائے تھی, یار تو کوئی بات نہیں, باقی سارے کام حضرت اگر ان تمام پہلوؤں سے غور کرتے تو شاید یہ بات نہ کہتے. تو اب اسلام کا ایک دیکھو, اسلام اگر تحریف سے بچا ہے نا, قرآن و سنت کی وجہ سے بچا ہوا ہے. اگر اس میں بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنے بزرگ اور اپنے دامت برکاتم کو آپ بہت زیادہ انوالو کر لیں گے تو اسلام گیا تیل لینے ٹھیک ہے نا, وہی حشر ہو جائے گا جو یہود و نصارہ کا. اعتدال کی رائے کہ نہ آپ گستاخی کا پہلو اختیار کریں اور نہ آپ قرآن و سنت کو چھوڑیں. چلو بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. زندہ باد. افغانستان اسٹیشن سے بڑا اچھا جواب آیا. تمہارے کہہ رہے میرے جیسے کالے بندوں نے کیا. جب تم شادی کرے گا تو اندھیرے میں تم تو نظر ہی نہیں آئے گا, تو کیا فائدہ ایسی شادی. چلو آگے, میں تمہارے ساتھ, یہ ناراض نہیں ہوتا. چلیں چلو یار, جس طرح بھی اس کی اپنا حساب کتاب ہے نا, آپ سے پیسے لے کے تھوڑی کر رہے ہیں. چلیں, یہ جو الفاظ ہیں نا وَيُسَمِّ حَاجَتَهُ, یہ راوی کے الفاظ ہیں, نبی کے الفاظ نہیں ہیں. اچھا آگے استخارے کی دعا تو مکمل کر لو. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ, اے اللہ اگر تو جانتا ہے, أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ, یہ والا کام, شَرٌّ لِّي فِي دِينِي, میرے دین کے اعتبار سے, معاش کے اعتبار سے, عاقبت امر, انجام کے اعتبار سے یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. فَاصْرِفْهُ عَنِّي, تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے. وَاصْرِفْنِي عَنْهُ, اور مجھے بھی اس کام سے دور کر دے. وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ, پھر یہ نہیں کہ اس کام سے دور کر دے اللہ, پھر جہاں بہتر ہے وہاں کر دے. ہمارے کو استاد سے ان کو رشتہ نہیں مل رہا تھا نا, بڑے پریشان ہوئے, ایک جگہ پیغام بھیجا تو وہاں سے بھی انکار ہو گیا. تو مجھے کہتے ہیں میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ اگر یہاں بہتر نہیں ہے تو
میرا دماغ یہاں سے ہٹ، یعنی یہاں پھر شادی نہ ہو. پھر کہتے ہیں لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں پھر جہاں بہتر ہے وہاں ہو جائے. یعنی ایک طرح سے شکایت کر رہے تھے کہ اللہ تو یہ تو کر رہا ہے کہ جہاں بہتر نہیں ہے وہاں سے ہٹا رہا ہے. کئی رشتے ان کے ریجیکٹ ہو گئے تھے نا. کہہ رہے تھے میں آپ میں یہ بھی تو کہہ رہا ہوں اللہ میاں سے کہ پھر جہاں بہتر ہے وہاں کر دے نا. تو یہی الفاظ ہیں وقدر لی الخیر حیث کانا، اللہ یہاں سے ہٹا دے پھر جہاں بہتر ہے وہاں کرا بھی دے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آدھی بات میری سن رہا ہے، آدھی میں شاید میرے بیان کرنے میں غلطی ہو رہی ہے. چلیں ثم ارضنی بہ، اور پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے. کیا مطلب؟ جب کام ہو جائے تو پھر وسوسے نہ آئے یار یہ کیوں ہو گیا، یار کاش وہاں ہو جاتا، تو پھر مجھے اس پہ خوش بھی رکھ. چلو عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال سمعت رسول الله صلى حضرت علی سے روایت ہے مجھے ابو بکر نے بیان کیا اور ابو بکر نے سچ کہا. دیکھو حضرت علی حضرت ابو بکر کی کیسی تعریف کرتے تھے کہ ابو بکر نے کیا کہا؟ سچ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص گناہ ہو جائے کسی سے پھر وہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے توبہ استغفار کرے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے. پھر حضرت ابو بکر نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اس کو کہتے ہیں صلاۃ توبہ. گناہ میں اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرنا یہ سنت عمل ہے، نبی نے حکم دیا اس کا. چلیں صلاۃ التوبہ کہتے ہیں. یہ بھی وہی حدیث ہے. آگے چلو 1346، اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ بھی وہی حدیث ہے یار حضرت بلال والی. چلیں آگے حدیث نمبر 1327. وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی حاجت ہو یا کسی انسان سے کوئی حاجت ہو تو اس کو چاہیے وضو کرے اچھی طریقے سے، پھر 2 رکعتیں پڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرے اور نبی پر درود پڑھے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا مانگے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک، اللہ جو چیزیں تیری رحمت کو ثابت کرتی ہیں وہ مانگتا ہوں. وعزائم مغفرتک، تیری پکی مغفرت طلب کرتا ہوں. والغنیمۃ من کل بر، ہر بر کی غنیمت چاہتا ہوں. والسلامۃ من کل اسم، ہر گناہ سے حفاظت چاہتا ہوں. لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا، میرے ہر گناہ کو معاف کر دے، میری ہر مصیبت کو مجھ سے دور کر دے، جو بھی پریشانی ہے اس کو دور کر دے. اور اے اللہ کوئی بھی ایسی حاجت ہو جس میں تیری رضا بھی ہو تو اس کو پورا کر دے یا ارحم الراحمین. چلیں تو یہ دعا مانگنے سے وہ حاجت پوری ہوتی ہے. چلیں جی صلاۃ التسبیح حدیث نمبر 1. اس میں دیکھو توبہ استغفار بھی ہے کیونکہ آپ کے گناہوں کا وبال بھی دنیا میں آتا ہے نا، تو اس لیے پہلے اس دعا میں حاجت پوری کرنے سے پہلے توبہ استغفار کا حکم ہے، حاجت کی دعا مانگنے سے پہلے. صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی حدیثیں کوئی بھی صحیح نہیں ہے لیکن کثرت طرق کی وجہ سے کہا جاتا ہے حسن ہے، تو اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. چلے آگے ڈبل ملتان بسیں جب جاری ہوتی ہے نا، دیکھا ہے نا، ملتان کرارے پاپڑے. چلو بسوں میں ٹرینوں میں سفر کا بہت مزہ ہے یار. گرمنڈی ہے، جوس لے لو، جوس، بوتلیں، کرارے پاپڑے. چل بھائی حدیث نمبر 1328 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا یا عباس یا عمہ، اے میرے چچا، الا اعطیک الا امنحک منح یمنح منحن کا معنی عطیہ دینا، گفٹ دینا، کیا میں تمہیں گفٹ نہ دوں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں. الا افعل بک 10 خصال اذا انت فعلت ذلك غفر اللہ لك ذنبك اوله آخره قدیمه وحدیثه. میں تمہیں 10 چیزیں نہ دوں جب تم وہ نماز پڑھو گے، یعنی آگے صلاۃ و تسبیح آ رہی ہے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اول بھی آخر بھی، پرانے بھی نئے بھی، جان کر جو کیے، غلطی سے جو کیے، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، چھپے ہوئے بھی اور علانیہ بھی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے حدیث کے الفاظ بھی بعض دفعہ ذوف کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مزاج نبوت کے مناسب نہیں ہوتا وہ کلام. ہاں صحیح ہے نا. پھر حدیث میں نماز کا اتنا طریقہ، تو فرض نمازوں کا ایسا ڈیٹیل سے ایک ہی روایت میں طریقہ نہیں آیا، تو یہ جو مستحب نماز ہے اس کا پوری ڈیٹیل سے طریقہ بیان ہونا، تو یعنی حدیث کی سند تو کمزور ہے ہی صلاۃ التسبیح والی. حدیث کے متن میں بھی ایک یعنی الفاظ اس طرح کے ہیں جو حدیث پڑھتا ہے نا، سنتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا عام مزاج نہیں ہے اس طرح کا کلام کرنا. بہرحال ہاں مزاج شریعت نہیں کہہ سکتے، مزاج نبوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے الفاظ عام طور پہ نہیں ملتے. چلیں فرمایا تم 4 رکعتیں پڑھو، ہر رکعت میں فاتحۃ الکتاب سورت پڑھو. فاذا فرغت من القراءۃ فی اول رکعتین، جب پہلی رکعت میں قراءت سے فارغ ہو جاؤ اور تم کھڑے ہوئے ہو تو تم یہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ کہو. صحیح ہے نا. پھر رکوع کرو اور پھر تم رکوع میں 10 دفعہ کہو یہی الفاظ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر رکوع سے سر اٹھاؤ، پھر تم 10 دفعہ یہی الفاظ کہو. پھر سجدے میں جاؤ، پھر اس سجدے میں یہی کہو. پھر سجدے سے سر اٹھا کے 10 دفعہ یہی کہو. پھر
پھر تم سجدے میں فتقولها عشرا، دوبارہ یہ 10 دفعہ کہو، پھر جب سر اٹھاؤ تو پھر یہ 10 دفعہ کہو، فذلک 75۔ دیکھو پوری کیلکولیشن کر کے بتایا جا رہا ہے، حالانکہ حدیث میں اس طرح کی کیلکولیشن ہمیں عام طور پہ ملتی نہیں ہے، فرض نمازوں میں اتنی نہیں ملتی، مختلف حدیثوں کو جمع کر کے بنائی جاتی ہے کہ بھئی فرض نماز اس طرح سے پڑھیے۔ تو میرے بھائی تو یہ ہو گئے ٹوٹل 75 ہر رکعت میں، تفعلوا ذلک فی 4 رکعات، 4 رکعت میں اس طرح کرو۔ پھر آگے الفاظ دیکھو، اذان ہو جائے پھر آگے حدیث میں ان استطاعت ان تصلیھا فی کل یوم مرۃ فافعل، اگر تم چاہتے ہو، تم استطاعت رکھتے ہو روزانہ پڑھو تو روزانہ پڑھو، فإن لم تفعل ففی کل جمعۃ مرۃ، اگر روزہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے میں ایک دفعہ، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایک سال میں ایک دفعہ، یہ نہیں ہو سکتا تو زندگی میں ایک دفعہ۔ تو خود یہ الفاظ بھی ذوق پر دلالت کرتے ہیں، سمجھتے ہو نا کہ عام طور پر کلام نبوت میں اس طرح کے الفاظ ملتے نہیں ہیں۔ تو ایک نماز جو اتنی فضیلت والی تھی، پہلی بات یہ ضعیف طرق سے ثابت کیوں ہے؟ اگر یہ واقعی اتنی شدید فضیلت ہے تو اس کے تو ناقلین بہت ہونے چاہیے تھے نا۔ کسی اور نماز کو آپ نے اتنا پروٹوکول نہیں کہ پوری ایک صفت اس کی A to Z ایک ہی حدیث میں بیان کر دی ہو، مختلف روایتیں ملا کے استدلال۔ اور پھر سب سے اہم ترین بات یہ کہ صلاۃ و تسبیح سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ ایسی کیفیت ثابت ہوتی ہے کہ متفقن علیہ کثیر صحیح روایات سے جو کیفیت ثابت ہوتی ہے، یہ کیفیت اس کے یعنی صرف یہ نہیں کہ اس سے ہٹ کر ہے بلکہ اس کے اگینسٹ ہے، اس کے مخالف ہے، اس لیے کہ عام آپ اگر قرات میں اور رکوع میں تاخیر کریں تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، جو عام نمازوں سے کیفیت ثابت ہوتی ہے، اور اس میں سجدہ سہو والا کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ خود اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول بڑا زبردست ہے، لم یثبت مثلہ بمثلہ، اس جیسی نماز اس جیسی روایات سے ثابت نہیں ہو سکتی، اتنی پاورفل نماز کہ جو دوسری اصول صلاۃ کے خلاف ہو، جس سے سجدہ سہو واجب ہو رہا ہو، اس کے لیے پھر اتنی کمزور۔ اور احناف کا تو ویسے بھی مذہب یہ ہے کہ احناف تو قرآن کے مقابلے میں یا متواتر حدیث کے مقابلے میں بخاری کو چھوڑ دیتے ہیں، تو احناف کے اصول پر تو یہ ویسے بھی نہیں بنتی کہ دیکھو احناف نے وطر میں دوسری صحیح حدیث میں تعویل کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ جو متواتر احادیث سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہے نا، ان کیفیات کے وہ حدیث خلاف جا رہی تھی، تو احناف نے کہا یقینی چیز کو لو اور جس میں شک ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو احناف کا تو خاص طور پر اس بارے میں اصول بہت مضبوط ہے، تو احناف کے اصول پر تو صلاۃ و تسبیح اصول پر بالکل نہیں بیٹھتی۔ بہرحال اس میں پھڈے بازی کی اجازت نہیں ہے، فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے، جس نے جو کرنا ہے کرے، لڑے نہیں بس۔ صلاۃ و تسبیح کوئی پڑھ لے لڑے بغیر یہ زیادہ اچھا ہے، نہ پڑھے اور لڑائی شروع کر دے تو وہ زیادہ خراب ہو جائے گا۔ جو پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، میں کبھی نہیں روکتا کسی کو، اور عوام میں فتنہ نہ پیدا کرو اپنی نئی مارکیٹ میں رائے لا کے، اور اگر مارکیٹ میں رائے لانی بھی ہے تو پھر یہ بھی بتا دیا کرو جس کی وہ رائے اس کو اس پر عمل کرنے دو۔ چلو چل بے چلے، بہت علمی تحقیق لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز درست نکلی تو کامیاب ہو جائے گا، اور نماز خراب نکلی تو برباد ہو جائے گا، اور اگر فرض میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے نوافل سے اس کی کمی پوری کرو۔ چلو آگے حدیث 133 میں بھی یہی ہے، 1332، چلو بھائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بندے کو 2 رکعتوں سے زیادہ کسی افضل چیز کی اجازت نہیں دی، یعنی سب سے افضل چیز 2 رکعتیں ہیں، اور اس کے سر پر نیکیاں ڈالی جاتی ہیں، جب وہ کوئی نماز میں ہوتا ہے تو نیکیاں برس رہی ہوتی ہیں۔ حدیث سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے۔ چلیں آگے۔ کیسے فضول سوال کیا، کہہ رہے ہیں حضرت کی رائے کو چھوڑ کر ہمیں حدیث پہ نہیں عمل کرنا چاہیے، تو حدیث پہ عمل تو حدیثی کی تو پوری تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سوال کرنے سے پہلے نا تھوڑا کھوپڑی استعمال کیا کرو، خام کا میں فالتو ٹائم ضائع نہیں کیا کرو۔ چلیں سفر کی نماز کے بارے میں حضرت انس روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں اور عصر کی ذی الحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھیں، حالانکہ ذی الحلیفہ تو مدینہ سے قریب ہے لیکن وہاں آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، تو اس سے بعض اہل ظاہر نے استدلال کیا کہ سفر تھوڑا سا بھی ہونا تو بس 2 رکعتیں، یہ غلط ہے بھائی، نبی دوسرے شہر جانے کی نیت سے آپ نے ذی الحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو لمبے سفر کے لیے جا رہے تھے پھر راستے میں 2 رکعتیں، یہ نہیں کہ اتنے سے سفر کا بھی ارادہ ہو تو 2 رکعتیں ہوں گی۔